علیکم ناظرین، میں ہوں شاہنواز عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری لورا نیوز۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا کے آفس میں، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب وہاب رحمانی صاحب جو چیئرمین ہیں ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا کے۔ سب سے پہلے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمان وہاب رحمانی صاحب سے، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ السلام علیکم جی وہاب صاحب۔ وعلیکم السلام شہنواز صاحب، بڑی نوازش جناب۔ وہاب صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا جو ہے وہ کب اور کیسے وجود میں آئی، اور کن لوگوں نے آپ کے ساتھ مطلب اس کو بنانے میں تعاون کیا، کیونکہ تحصیل لورا میں تو بہت آگے تک یہ مطلب نکل گئی ہے فلاحی کاموں میں۔ کرونا ہوا اس میں، اس کے علاوہ جو فلاحی جن لوگوں کی پانی کا مسئلہ ہوا وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ کام کرتی رہی۔ روڈ ہوا وہاں پہ، راستوں میں بھی وہ پہل رہی۔ تو اس کے بارے میں کوئی کائنڈلی ہمیں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کریں کہ یہ کیسے عمل میں آئی اور کن لوگوں کی کاوشوں سے یہ بنی۔ شہنواز صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کا چینل بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے آج کل، اور الحمدللہ ہمیں ہر قسم کی خبروں سے آگاہ بھی رکھتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں مزید ترقی دے۔ سر، جو آپ نے سوال کیا ہے ہمکار کا، تو چونکہ ہم لوگوں نے سٹارٹ جو کیا ہے اس کو، چونکہ ہمارے پاس اپنی ایک ٹیم تھی، کچھ بھائی ہیں، ساتھی ہیں اس طرح جو درد دل رکھنے والے تھے، اور یہ کام ہم تقریباً بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، کم از کم 20-25 سال سے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ مختلف ناموں سے ہوتا تھا یا انفرادی طور پر ہم لوگ کام کرتے تھے، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک تنظیمی صورت بنائی جائے۔ تو ہمکار فاؤنڈیشن کو ہم نے 2011 میں رجسٹر کروایا۔ اس سے پہلے ہم لوگ صرف اپنے علاقے، چونکہ میرا تعلق یوسی گودینی سے ہے اور ولیج کونسل میری سمنگڑاگا ہے، وہاں پر ہم اپنی بساط کے مطابق تھوڑا بہت کام کرتے رہتے تھے۔ تو چونکہ اب میری رہائش بھی لورا میں ہے، یہاں میں ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں، تو زیادہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی یہاں مرکز میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ لورا ایک تحصیل ہو گئی ہے، اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہوا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحصیل دی ہے، اسی طرح ہم اسی لیول کا یہاں کام بھی شروع کریں۔ چونکہ ظاہر ہے ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی سطح پہ حل کیے جاتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں اگر ہم لوگ خود لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے اور لوگ اپنا کام شروع کر دیں، تو تھوڑے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہم لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کو ہم نے کووڈ-19 کا جب وہ حادثہ آیا ہمارے پاس پیش ہوا، ڈیزاسٹر ہوا، تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں بالکل نہ ہونے کے برابر کام تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمکار فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اویئرنیس کی کمپین جو ہے وہ ہمکار کے پلیٹ فارم سے ہی شروع ہوئی۔ یہاں ہم لوگوں نے سینیٹائزر بنانا شروع کیے، ماسک بنانے شروع کیے۔ میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس تھے، بچے، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا، اور میرے اپنے بھائی دوست احباب تھے اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے اس کا ہمکار فاؤنڈیشن کے ساتھ مالی طور پہ بھی مدد کی۔ تو الحمدللہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر راشن کا مرحلہ آیا تو وہ بھی ہم لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کی مدد امداد کی اپنے دوستوں کے تعاون سے۔ پھر آگے آ کر ہم نے عید بازار پہ بھی، عید کا موقع تھا چونکہ کووڈ-19 کا دور تھا، اس میں ہم لوگوں نے سستے کپڑوں کی سیل لگائی، اس میں بھی کافی لوگ مستفید ہوئے۔ پھر عید پیکج دیا ہم لوگوں نے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا، اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ پیچھے اب سردیوں کا موسم تھا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو عام آدمی جو ہے جس کی بساط خریداری کی زیادہ نہیں ہوتی، تو ہم نے کوشش کی کہ وہ بھی ہم لوگ سستا بازار لگائیں، اس میں لوگوں کو بھی اپیل کی، لوگوں نے بھی ہمیں اپنی طرف سے کپڑے ڈونیٹ کیے۔ تو الحمدللہ وہ بھی تقریباً 14-15 بازار ہم لوگوں نے لگائے، اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ تو اسی طرح ابھی ہماری یہ پلانٹیشن کی بھی مہم جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو اس میں بھی ہمارا پروگرام یہی تھا کہ چونکہ ہمارا علاقہ بیسیکلی ملک بھی زرعی ہے، اور جس علاقے میں خاص کر ہم لوگ رہتے ہیں یہ بھی ایک زرعی علاقہ ہے، اور پہلے تقریباً زیادہ تر غلہ ہمارے لوگ اپنے یہاں خود کفیل ہوتے تھے، خود پیدا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ انڈسٹریلائزیشن کا جب دور آیا تو لوگ انڈسٹریوں کی طرف منتقل ہو گئے، اور یہاں پر لوگوں نے زراعت کم کر دی۔ تو بہت ساری زمینیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے کوشش کی اگر لوگ اس طرح کی کاشت نہیں کرتے تو کم از کم ان زمینوں کے اندر پھلدار پودے لگائیں۔
تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ جب کرتے ہیں آپ کو کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے. تو الحمدللہ امکار کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ مہم بھی بہت کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئی، چونکہ اس میں ہم لوگوں نے کم از کم 1700 پودے جو ہیں وہ ابھی کل جیسے آپ نے دیکھا ہم نے بازار لگایا، ہم نے اس میں دیا تھا 40 باغوں کا کہ 40 باغ دیں گے 300 روپے میں فی باغ دیا جائے گا. لیکن لوگوں کی اتنی ڈیمانڈ تھی اور شوق اتنا تھا کہ کل کی تاریخ میں ہم لوگوں نے 50 باغ جو دے دیے ہیں. اب وہ 50 باغ جو تھے وہ کم از کم 1000 پودا وہ لوگ لے کر یہاں سے گئے ہیں، اور وہ پودا جو ہے وہ تقریباً 15 روپے ایوریج پڑا ہے لوگوں کو، جبکہ بازار میں وہی پودا جو ہے وہ 150 روپے میں میسر آتا ہے. تو یہ چونکہ اتنا بڑا کام تھا ہم تنے تنہا نہیں کر سکتے تھے. ہمارے کچھ ایسے دوست تھے، بھائی تھے، اور خاص کر کے اگر میں ان کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. سب سے پہلے میرے اپنے عزیز بھائی ہیں عبدالرؤف سعودیہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں 100 پودے ڈونیٹ کیا. اسی طرح ہمارے ساتھ عدنان اکبر ہیں لورا سے، ہمارے ایک انجینئر ہیں دبئی کے اندر، اپنی سیفٹی پروفیشن میں ماشاءاللہ بڑا انہوں نے مقام پیدا کیا ہے. 100 پودے انہوں نے ڈونیٹ کیے. میرا اپنا بیٹا ہے نجم اللہ سن، اس نے 100 پودے ڈونیٹ کیے. اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، جن کا تعلق اٹک سے ہے. تو ان کو ہمارا یہ پروگرام اتنا پسند آیا کہ دبئی میں سے انہوں نے ہمیں 100 پودے وہاں سے ڈونیٹ کیے. شجاعت ہے ہمارا بیٹا، یا میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ ماشاءاللہ ہمارا مستقل معاون ہے، کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ. وجاہت ہے، اور ایک نام اگر میں نہ لوں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور سب سے زیادہ ڈونیشن بھی انہوں نے کیا ہے. ہمارے بھائی ہیں ایک جناب شاہد بھائی، انہوں نے کم از کم تقریباً 120 پودے جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے ڈونیٹ کیے. اسی طرح میرا ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جناب عبدالحمید، وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہے وہاں پر، تو انہوں نے بھی 100 پودے جو ہے ہمیں ڈونیٹ کیے. تو اس طرح اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اتنے سارے پودے ڈونیٹ ہوئے. تو ہم نے کچھ اپنے ساتھیوں نے یہاں جو پاکستان میں تھے، سیف فرمان ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس کے تنظیم کے، ہمارے ٹرسٹ کے جتنے بھی اراکین ہیں، سب نے یہاں مل کر دن رات جدوجہد کی. تو الحمدللہ یہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تھا. تو الحمدللہ ہم لوگ اس کو پوری طرح ہم لوگوں نے اس کو سرخرو ہوئے. تو اس کو انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا کا دائرہ کار جو ہے وہ صرف لورا تک ہی محدود ہے، یا پھر دور دراز جو دوسری یونین کونسلر ہیں وہاں تک بھی آپ لوگوں کی رسائی ہے؟ شہباز صاحب، چونکہ ہماری یہ این جی جو ہے یہ تو پورے ملک پہ کام کر سکتی ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر کام وہی کرنا چاہیے جو انسان کے بس میں ہو. تو فی الحال ہم نے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ لورے تک ہی محدود رکھا ہوا ہے. ابھی جیسے ہم لوگوں نے پودے دیے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ لورا سے باہر سے بھی ڈیمانڈیں آئی ہیں، اور ایون کہ بکوٹ بی روڈ چھتر ادھر سے بھی لوگوں نے ہمیں کال کی، ہری پور سے. تو وہاں بھی ہم لوگوں نے جس نے کال کی ہے کم از کم ہم نے اس کو پودے بھیجے ہیں کہ چلو اس نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. تو آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں. میں دیگر ساتھیوں سے بھی ہمارے جہاں بھی کئی سن رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ اس کا کام شروع کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی تحصیل کسی علاقے کی. لیکن فی الحال جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ ہم نے لورا کو کیا ہوا ہے. تھوڑا سا میں ایک اور عرض کروں کہ چونکہ ہماری یہ شہرکاری کی مہم پہلی دفعہ یہاں شروع ہوئی ہے، الحمدللہ کافی کامیابی اس میں ملی ہے ہمیں. لوگوں نے دلچسپی کا بھی اظہار کیا ہے. باغ اصل میں ہم لوگوں نے اس لیے دیے ہیں کہ ایک تو باغ ایک جگہ پہ لوگ لگاتے ہیں اور پھر پوری طرح ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ باغ لے کر گئے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ان کی پوری طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، پودے بھی جسٹ لائک بچے ہی ہوتے ہیں، تو جس طرح آپ نے ان بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں اسی طرح ساتھ ان کو یہ پودے بھی پروان چڑھا کر ان کے مستقبل کے لیے ان کو ایک تحفہ دیں اور ان کی پوری طرح آبیاری کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو بکریوں سے جانوروں سے بچائیں. کوشش کریں کہ ہر فرد، ہمارا یہ نعرہ تھا کہ ہر سال ہر بشر جو ہے ایک شجر لگائے گا، اور الحمدللہ اس میں ہم کافی کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور دوسرا میں آئندہ کا بھی اس میں چونکہ تھوڑا سا ذکر کر دوں، یہ چونکہ ہماری ایک ریہرسل تھی اس پہ. ویسے میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور میں اپنے جو ٹرسٹ کے ہمارے ٹرسٹی ہیں یا اور بھی مجلس عملہ کے جو دوست ہیں ان سے بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم ایک 5 سال کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں اس تحصیل لورا میں، اور اس میں ہم صرف اخروٹ کاشت کریں گے، اس کے پودے لگائیں گے. اور ہر سال ہماری کوشش ہوگی کہ 1000 سے 2000 پودے ہم اس تحصیل لورا میں لگائیں. وہ چونکہ ہمارا 5 سال کا پائلٹ پروجیکٹ ہوگا تو ہم جب پہلے سال میں پودے دیں گے تو جب آخری سال میں ہم پودے دے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ جو پہلی ہمارے پودے کاشت کیے ہوئے ہوں گے ان کا پھل فروٹ انشاءاللہ آپ کو ان بازاروں میں ملے گا. اور میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کم از کم ان 5 سالوں میں 15 سے 20 ہزار پودا لگایا جائے، کیونکہ یہ اس پودے کو ہماری زمین بہت سوٹ کرتی ہے. اور اخروٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی.
ایک تو اس کی جڑیں عام کیڑا مکوڑا وہ نہیں کھاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ 80 سال تک یہ پھل دیتی ہے، اور 80 سال کے بھی بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی زندہ لاکھ اور مردہ 1.25 لاکھ کا، تو جب یہ اگر اینڈ پہ بھی پہنچ جائے تو لاکھوں روپے کی اس کی لکڑی جو ہے وہ آپ کے استعمال میں ہوتی ہے، پھر اس کا سٹوریج کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپ اخروٹ کو ڈرائی کر کے رکھ دیں، 1-2 سال آرام سے نکال جاتا ہے، اور مارکیٹ میں میرا خیال میں ٹاپ کے جو 2-3 ڈرائی فروٹ ہیں ان میں یہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ 5 سالوں بعد یہاں سے اس اخروٹ کی جو پیداوار ہے نا، پروڈکشن، جیسے ہم پنڈی سے سامان لے کر آتے ہیں ہمارے علاقے سے، یہاں لوگ گاڑیوں کی گاڑیوں بھر کر پنڈی جا کر فروخت کریں گے، یہ میرا ایک انشاءاللہ ایم ہے اور مشن ہے، انشاءاللہ پورا بھی کریں گے۔ بہت شکریہ جی وہاب رحمانی صاحب۔ ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا پر کن لوگوں کا حق ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ ذرا اس شہنواز صاحب، یہ چونکہ تنظیم ہے ہم لوگوں نے بنائی ہے، اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہر کام میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی اتنی بڑی جس طرح باقی این جی اوز، روایتی این جی اوز ہیں جن کے پاس بلینز کا فنڈ ہوتا ہے یا باہر سے ان کو مدد امداد ملتی ہے، وہ ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ہماری جتنی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بس چند دوست ہیں جو ہمارا ڈونیشن کا ایک سلسلہ ہے، انہوں نے اپنا منتھلی کوئی کیا ہوتا ہے، سالانہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہم 2-4-6 ایکٹیویٹیز لو لیول کی جو ہیں سرے 10 دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے، ہمارے ساتھ اور ساتھی بھی آئیں، تو جہاں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اصل میں یہ چیز کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ دے دیں کوئی چیزیں، ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، بڑی عبادت بھی ہے، یہ نیکی بھی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایسے پاؤں اپنے پہ کھڑا کر دیں کہ وہ اپنی روزی خود کمانا شروع کر دیں۔ ہم لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک شعور ایسا پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے روڈز ہیں، پانی ہیں، کئی جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نلکے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، 100 روپے کی ٹوٹی کوئی بندہ اس کو لگانے کی توفیق اس کو نہیں، اور ہزاروں روپے کا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یہی حال ہمارے روڈوں کا ہے۔ اب روڈ ہمارے پختہ ہیں، اب روڈ تو ہمیں پختہ کر کے کوئی نہیں دیتا، 70 سال گزر گئے، ہم لوگ چیخ کر ہماری یہ چند روڈ پختہ ہوئے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے وہاں سے 2 کنکر نکلتے ہیں، وہ 10 دن بعد وہاں گڑھا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ اس گڑھے کو بھر دے۔ تو ہمارا یہ بیسک جو کام ہے اس کا این جی او کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں لوگوں کی، تاکہ لوگوں کے اندر اپنا شعور آئے اور اپنے جو مسائل چھوٹے لو لیول پہ ہیں وہ لوگ اپنے مسائل خود ان کو حل کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کافی ساری کامیابی مل رہی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا ہوگا آپ نے ہمیں پیچھے کے ہم لوگوں نے یہاں ٹینک کی صفائی کی ہے، اور وہ ٹینک ایسے تھے کہ بعض ٹینکوں کو 15 سال کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب وہ بیماریوں کی جڑ ہے وہاں پر، گندا پانی لوگ پی رہے ہیں، اور عام بخار اور یہ ملیریا اور یہ ساری بیماریاں وہاں سے جنم لے رہی ہیں، لیکن کسی آدمی کا ذہن ادھر نہیں گیا۔ تو کوشش ہم لوگوں نے کی کہ 5-10 ٹینکوں کی یہاں صفائی کی، اور انشاءاللہ ابھی دوبارہ گرمیوں میں آئیں گے تو ہم مزید اس علاقے میں انشاءاللہ کوئی ٹینک ایسا نہیں رہے گا جس کی صفائی نہ کریں، اور پھر انشاءاللہ یہ کام مقامی لوگ خود بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پہل کسی کو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی وہاب رحمانی صاحب۔ ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا کے ساتھ کون لوگ ایسے لوگ ہیں جو تعاون کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں۔ شہنواز بھائی، جہاں تک تعاون کی بات ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک تعاون ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ نگری لورا نیوز چینل چلا رہے ہیں، آپ ابھی میرے پاس آئیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تعاون آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے ایک پیغام جو کسی بندے تک شاید 3 سال بعد میں پہنچاؤں، وہ آپ کے چینل کے توسط سے لمحوں میں پہنچ جائے گا، تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کا ہے، ایک آدمی تحریر کر سکتا ہے کسی چیز میں، وہ تحریر میں لے کر آئے، کوئی گفتگو اچھی کر سکتا ہے تو وہاں ہمارے کاموں کو اجاگر کرتے، کوئی مالی معاونت کر سکتا ہے، کسی کی پوزیشن ٹھیک ہے تو وہ اپنی مالی معاونت کرے، اور سب سے زیادہ میں اپنے ٹیچر حضرات کو کہوں گا کہ کم از کم ہمارے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر ایک ٹائم ڈیلی بیسس پہ، ہفتے کی بیسس پہ کم از کم 5, 10, 15, 20 منٹ کا ایک پیریڈ، ایک ٹائم ایسا مخصوص کریں تاکہ ان بچوں کے اندر بھی یہ ویلفیئر کا جذبہ آئے۔ اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں جہاں لوگ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے۔ میں چونکہ کوئی عرصہ افغانستان گزار کے آیا ہوں، آپ یقین مانیں، چلو ڈسپیوٹڈ باتیں کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے اپنے وہ معاملات ہیں، لیکن وہاں میں دیکھتا کہ امریکہ کے اندر بچے جو تھے وہ افغانی بچوں کے لیے گفٹ بھیجتے تھے وہاں سے، پنسلیں، کاپیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کوئی نہیں تھی 100-50 روپے کی، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا اتنا، لیکن وہ والدین اپنے ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ دینے کی بھی ایک تربیت ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں دینے پہ آ جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کمزور نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی فرد ہو. یہ چونکہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے آپ کی، تو اللہ کے ساتھ جو آدمی تجارت کرتا ہے تو وہ پھر کبھی کسی کو خسارے میں نہیں چھوڑتا. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں اور اپنی آمدنی کا چاہے وہ 1% ہی دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس کو. انشاءاللہ اس سے وہ دگنا ہوگا. اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت کریں تاکہ وہ بچے بھی آئندہ آنے والے وقت میں، ظاہر ہے یہ کام سارے انہوں نے چلانے ہیں، ہمارا تو اینڈ ہے اب 2 سال ہیں 4 سال ہیں، تو آگے ان بچوں کو ہم ایک اچھا مستقبل دے کر جائیں. بہت شکریہ جی عبدالوہاب رحمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، یہ تھے ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا کے چیئرمین جناب عبدالوہاب رحمانی صاحب، جن کی خدمات آپ کو آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تحصیل لورا میں ہر جگہ پہ ہر مشکل وقت جو بھی آیا تو وہاں پہ ہمکار فاؤنڈیشن تحصیل لورا ساتھ رہی. اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. شاہنواز عباسی کو دیجیے اجازت.